حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم اور مختصر واقعات کے ساتھ دوسرا پارٹ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ بعد آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑنے کا حکم دے دیا، جو اس وقت ویران جگہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر چل دیے تو اماں ہاجرہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ویران جگہ پر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ نے اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگیں، پھر آپ بے فکر ہو کر جائیں، اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ خوراک اور پانی چند ہی دنوں میں ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رونے لگے تو اماں ہاجرہ بھاگ کر صفا پر چڑھی، کہیں پانی نظر آ جائے۔ پھر بھاگ کر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیتی، پھر مروہ پر چڑھی، وہاں بھی پانی نظر نہ آیا، پھر صفا پر چڑھی۔ اس طرح آپ نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، لیکن پانی نظر نہ آیا۔ 7ویں چکر پر آپ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس سے چشمہ نکل رہا ہے۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور چشمہ کے آس پاس زمین کو ہموار کرنے لگی اور ساتھ ساتھ بولتی جا رہی تھی، زم 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 زم، یعنی رک جا۔ آپ نے خود بھی پانی پیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلایا۔ پیارے آقا نے فرمایا، اسماعیل پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ زمزم کا چشمہ بہنے والا چشمہ ہوتا۔ بنو جرہم قبیلہ آس پاس پانی کی تلاش کر رہا تھا۔ انہیں ایک جگہ پرندے اڑتے نظر آئے تو انہوں نے وہاں آ کر دیکھا ایک بچہ اور اس کی ماں ہے۔ ان سے پڑاؤ کی اجازت مانگی۔ آپ نے ان کو اجرت لے کر رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ وہاں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریں، انشاءاللہ العظیم آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين۔ باپ اور بیٹا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، آپ جب مجھے ذبح کرنے لگے تو میری پیشانی زمین کی طرف کریں تاکہ آپ کو میں نظر نہ آؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو پیشانی کے بل لٹایا اور چھری چلا دی۔ چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ایک آواز آئی، بے شک آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لائے جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے آج ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
ادھر سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال اور سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ وہ اس وقت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے اور سارہ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مہمان آئے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر سلام کیا اور آپ نے جواب دیا۔ آپ حیران تھے کہ یہ لوگ بستی کے رہنے والے نہیں لگتے اور نہ ہی ان کے اوپر سفر کے نشانات ہیں۔ آپ انہیں اندر لے گئے اور ان کے لیے کھانا تیار کیا اور انہیں کھانا پیش کیا، مگر وہ کب کھانا کھانے والے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہیں یہ دشمن نہ ہو۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، آپ ڈرے نہ، ہم لوط قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب وہ یہ بتا رہے تھے، سارہ علیہ السلام پاس کھڑی باتیں سن رہی تھیں تو وہ ہنسنے لگی۔ فرشتوں نے کہا، آپ کو اسحاق کی خوشخبری ہے۔ سارہ حیران ہوئی اور چیخیں، ہائے افسوس، میں تو بانجھ ہوں، میرے خامد بوڑھے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اللہ کی رحمت پر تعجب کرتی ہے؟ ہمیں اللہ نے اس طرح حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکثر اسماعیل علیہ السلام کو ملنے آتے رہتے۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا، مجھے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فوراً کہنے لگے، میں حاضر ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری محنت کو پورا فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری اولاد میں سے فرما بردار بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، اور تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی سے ایک رسول بھیج جو تیری آیات پڑھ کر تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا۔ آپ نے اس پتھر پر پاؤں رکھ کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے، اس کے اوپر نشان پڑ گئے، اس لیے اس مقام کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے اماں ہاجرہ نے وفات پائی۔ ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد سیدہ سارہ 127 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں، اور ان دونوں کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے اور تھوڑے عرصہ بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے 175 سال عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی قبروں پر رحم فرمائے۔ والسلام۔ أشهد أن محمد رسول